السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی 34ویں اور 35ویں دن کی ایکٹیویٹی حل کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں زراعت اور زراعت پر مربوط دوسرے مختلف پیشوں کا شمار ہے۔ یہاں پر ہمارے کو یہ تمام لوگوں سے آپ اچھی طرح سے واقف ہوں گے: ٹیچر، ڈاکٹر، کسان، دودھ والا، کمہار، دکاندار اور گوشت فروخت وغیرہ ہم کو یہاں پر اس تصویر میں دکھائی دیتے ہیں، جو کہ ہمارے روزمرہ کی ضرورت کے لیے مختلف اشیاء فراہم کرتے ہیں۔ ان میں سے کن کن لوگوں سے آپ کا سابقہ پڑا؟ تقریباً ہر شخص سے، ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ کی کون کون سی ضروریات ان لوگوں کے ذریعے پوری ہوتی ہے؟ دودھ والے سے دودھ کی ضرورت پوری ہوتی ہے، دکاندار سے ہر قسم کی اشیاء خریدی جاتی ہے، ضروری اشیاء خریدی جاتی ہے، ٹیچر سے ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سے بیماری سے شفا ملتی ہے، کسان بھی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی تمام افراد تقریباً ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ عملی کام نمبر 1، درج ذیل جدول مکمل کیجیے۔ پیشوں کی قسمیں ہیں اور پیشوں کی مثالیں دی ہوئی ہے۔ قدرت پر منحصر پیشے، جیسے کہ یہاں پر ایک دیا ہوا ہے زراعت۔ اب زراعت سے ہی جڑا ہوا اور پیشہ کون سا ہے؟ زراعت کے ساتھ ساتھ کانکنی، جنگلات اور ماہی گیری، یہ تمام پیشے قدرت پر منحصر پیشے۔ اسی طرح سے تجارت مثلاً موٹر تیار کرنا، اسی طرح سے لوہے اور فولاد کی صنعت، شکر کی صنعت، کپڑا تیار کرنے کی صنعت، اسی طرح سے خدمات مہیا کرنا میں یہاں پر بینک ہے، مدرس ہے، ڈاکٹر، بیمہ کمپنیاں، وکیل وغیرہ کا شمار اس میں ہوتا ہے۔ عملی کام نمبر 2، زنجیر مکمل کیجیے۔ کپاس سے صنعت مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد کپڑا تیار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیا ہوا ہے پھل پر عمل اور جام اور جیلی پھلوں کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتی ہے، تو یہاں پر ہم پھل لکھیں گے۔ پھل پر عمل کر کے پھر بعد میں جام یا جیلی تیار ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیا ہوا ہے لوہے سے کیا تیار ہو رہا ہے؟ موٹر کی صنعت میں ڈال کر کیا تیار کریں گے؟ موٹر۔ اس کی طرح سے میدے سے بیکری میں سے جانے کے بعد بسکٹ، پاؤ اور کھاری تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح سے شکر کس سے تیار ہوتی ہے؟ گنے کی شکر کی صنعت میں ڈالنے سے شکر تیار ہوتی ہے۔ اب عملی کام نمبر 1 اور 2 سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہماری مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف لوگ کام کرتے ہیں۔ ان کے کام کرنے کی وجہ سے ان کی، ہماری اور دیگر لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ مجھے یہ سمجھ گیا۔ اب اس میں لکھیں گے، تمام پیشے تقریباً ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ابتدائی چیزیں جو زراعت سے اور جنگلات سے حاصل ہوتی ہیں، انہیں مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد مختلف اشیاء میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس سے چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے صنعت کار کو اور زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے۔ ماہی گیری اور دیگر خدماتی پیشوں سے بھی ہماری ضروریات پوری ہوتی ہے۔ اس کی طرح سے آگے دیا ہوا ہے، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اس میں پہلا سوال ہے، ہمارے ملک میں زراعت نہ کی جائے تو کیا انجام ہوگا؟ ہمارے ملک میں زراعت معیشت کا اہم حصہ ہے، جس میں بھارت کی 53% آبادی کو روزگار ملتا ہے۔ کئی افراد زراعت اور زراعت سے مربوط پیشوں سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے ملک میں زراعت نہ کی جائے تو کیا انجام ہوگا کہ ان تمام لوگوں کو روزگار کے مواقع حاصل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا ہے، آپ کے علاقے میں لوگ کن کن پیشوں سے منسلک ہیں اسے لکھیے۔ ہمارے اطراف میں بہت سارے کارخانوں میں کام کرنے والے، کچھ ٹھیلا چلانے والے، اسی طرح سے مختلف قسم کی تجارت کرنے والے پیشہ کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ آپ کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پیشوں کے متعلق ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اسی طرح سے تیسرا سوال ہے، کس پیشے کو کانکنی کہتے ہیں؟
تو زمین سے کچھ دھات حاصل کرنے کے پیشے کو کانکنی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے چوتھا سوال ہے، مچھلی کی کھیتی کسے کہتے ہیں؟ مچھلیوں کے انڈوں کے ذریعے مچھلیوں کی مصنوعی طریقے سے افزائش کرنے کو مچھلی کی کھیتی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے پانچواں ہے، زراعت سے کیا مراد ہے؟ زراعت کے پیشے کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ زراعت کے پیشوں میں کھیتی باڑی سب سے اہم اور خاص پیشہ مانا جاتا ہے۔ کھیتوں میں فصلوں کی پیداوار کے ساتھ ساتھ گائے، بیل، بھینس، بکریاں، بھیڑیں، مرغیاں پالنے، ریشم کے کیڑے اور شہد کی مکھیاں پالنے وغیرہ اور پھلوں کے باغات لگانے، مچھلی پالن، ایمو پالن وغیرہ پیشوں کا شمار بھی زراعت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگلی سرگرمی ہے، باغاتی زراعت سے متعلق مزید معلومات حاصل کیجیے۔ باغاتی کھیت عام طور پر پہاڑی ڈھلوانوں پر ہوتے ہیں۔ اس میں مقامی نفری قوت کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ بھی یک فصلی طریقہ زراعت ہے۔ باغاتی زراعت خاص طور پر منطقہ حرہ میں کی جاتی ہے۔ اس قسم کی زراعت بھارت کے علاوہ جنوبی ایشیائی ممالک، افریقہ، جنوبی اور وسطی امریکہ وغیرہ علاقوں میں کی جاتی ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔